فیلڈ مارشل آرمی چیف عاصم منیر نے بھارت کو دو ٹوک پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ کسی بیان بازی سے خوفزدہ نہیں ہوں گے، چھوٹی سی اشتعال انگیزی کا بھی فیصلہ کن جواب دیں گے، پورے خطے اور اس سے زیادہ تباہ کن نتائج کا باعث بننے والی کشیدگی کی ذمہ داری پوری طرح بھارت پر ہوگی۔ ہمارے ہتھیار بھارت کی جغرافیائی وسعت کا من گھڑت حفاظتی تصور ختم کر دیں گے، دشمن کو پہنچائے جانے والے فوجی اور اقتصادی نقصانات بھارت کی توقعات سے کہیں زیادہ ہوں گے۔ Pakistan would respond much beyond the expectations of the initiators. With diminishing distinction between combat and communication zones, the reach and lethality of our weapon systems will shatter the misconceived immunity of India's geographic vastness. The deeply hurting retributive military and economic losses inflicted will be much beyond the imagination and calculations of the perpetrators of chaos and instability. I advise and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. Settle the core issues with Pakistan as per the international norms on the basis of equality and mutual respect. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کہنا ہے کہ پاکستان کے خلاف جارحیت میں ناکامی کے بعد بھارت ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی کو ترجیحی پالیسی کے طور پر جاری رکھے ہوئے ہے، دشمن کا فتنہ ہند اور فتنہ خارج کو ہائرڈ گنز کے طور پر استعمال کرنا اس کے بزدلانہ چہرے کو بے نقاب کرتا ہے۔ روایتی میدان میں فتح کی طرح پڑوسی کی ہر ریاستی پراکسی کو خاک میں ملا دیں گے، طالبان رجیم ان پراکسیوں کو لگام ڈالے جن کی افغانستان میں پناہ گاہیں ہیں، یہ پراکسیاں پاکستان کے اندر گھناؤنے حملے کرنے کے لیے افغان سرزمین استعمال کرتی ہیں۔ Having failed in its belligerence against Pakistan in Operation Marka-e-Haq, India continues with state-sponsored terrorism as a preferred policy. Our adversaries' use of Fitna al-Hind and Fitna al-Khawarij as hired guns exposes its cowering, hypocritical and heinous face to the world. Equally disconcerting is the use of Afghan soil for terrorism in Pakistan. We urge the people of Afghanistan to choose mutual security over perpetual violence and progress over hardline obscurantism. Taliban regime must rein in the proxies who have sanctuaries in Afghanistan and are using Afghan soil to perpetrate heinous attacks inside Pakistan. The law enforcement agencies and the armed forces, with the support of the brave people of Pakistan, particularly of Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan, will surely defeat this menace as well. Be rest assured that like our victory in the conventional domain, every state proxy of our neighbor will be razed to dust, inshallah. فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کہنا ہے کہ فلسطین کی ایک آزاد، خود مختار اور قابل عمل ریاست کی ضرورت کے اصولی موقف پر قائم ہے۔ سفارتی میدان میں پاکستان کی مسلسل کوششوں نے غزہ میں امن کے حالیہ اقدام کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا۔ دنیا نے بالآخر فلسطینیوں پر اسرائیلی جارحیت، نسل کشی اور جبری بے گھر ہونے کا نوٹس لیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے پی ایم اے کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب میں کہا کہ اس جنگ کی وجہ سے خواتین، بچوں اور بوڑھوں سمیت ہزاروں بے گناہ فلسطینی شہری شہید ہو چکے ہیں۔ توقع ہے کہ غزہ میں جنگ بندی اور غزہ کی انسانی بنیادوں پر امداد اور تعمیر نو کا عمل جاری رہے گا اور فلسطین کے لوگ اپنے وطن میں امن سے رہ سکیں گے۔ Ladies and gentlemen, world has finally taken a note of Israel's blatant aggression, genocide and forced displacement waged upon Palestinians, which has led to the martyrdom of thousands of innocent civilians, including women, children and elderly. Pakistan's consistent efforts in the diplomatic domain have played a significant role in invoking the recent peace initiative in Gaza. We hope it leads to enduring peace and stability in the region. پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں 152ویں پی ایم اے لانگ کورس پاسنگ آؤٹ پریڈ کی پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ پریڈ میں 37ویں ٹیکنیکل گریجویٹ کورس، 71ویں انٹیگریٹڈ کورس اور 26ویں لیڈی کیڈٹ کورس کے پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹ شامل ہوئے۔ پاس آؤٹ ہونے والوں میں عراق، مالدیپ، یمن اور فلسطین سمیت مختلف دوست ممالک کے 40 کیڈٹس بھی شریک تھے۔ فیلڈ مارشل نے بابر کمپنی کو قائد اعظم ایوارڈ سے نوازا۔
امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہوں نے 8 جنگیں روکی ہیں، ان جنگوں میں پاکستان اور بھارت کی جنگ بھی شامل ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ جنگیں رکوانے کے باعث لاکھوں لوگوں کی جانیں بچیں۔ انہوں نے اس موقع پر پاکستان افغانستان کشیدگی پر بھی بات چیت کی۔ I solved 8 wars. Go to Rwanda and the Congo, talk about India and Pakistan, look at Thailand, look at all of the wars that we solved. The Prime Minister of Pakistan said, I saved millions of lives in interceding on Pakistan, and you look at Pakistan and India as an example. That would have been a bad one, 2 nuclear nations, right? So I say this, this is pretty much the last one, although I do understand that Pakistan attacked, or there is an attack going on with Afghanistan. That's an easy one for me to solve if I have to solve. سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا کے علاقے بنو مغل کوٹ سیکٹر میں کامیاب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 2 خوارج دہشت گرد ہلاک کر دیے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آپریشن میں فتنہ خوارج کے طارق کچے گروپ کی تشکیل کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا گیا۔ مزید تفصیل جانیں گے جیو نیوز کی نمائندہ زرمین زہرا سے۔ زرمین، کیا تفصیلات ہیں؟ دیکھیے سیکورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا بنو کا یہ مغل کوٹ سیکٹر ہے جہاں پر یہ کامیاب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا ہے۔ آپریشن میں فتنۃ الخوارج کے طارق کچی گروپ کی تشکیل کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا گیا ہے۔ کارروائی کے دوران فتنۃ الخوارج کا سرغنہ طارق کچی اور حکیم اللہ اور ٹائیگر دونوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ فتنۃ الخوارج کے ہلاک دہشت گردوں سے بھاری اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔ اور سیکورٹی ذرائع کا بتانا ہے کہ طارق جو کچی ہے اس کی خارجی کی یہ تشکیل پچھلے 2 سال سے دہشت گردانہ کارروائیوں میں متحرک تھی۔ طارق کچی کی تشکیل جو ہے دہشت گرد یہ تشکیل فتنۃ الخوارج طالبان کے لیے بھتہ خوری میں بھی ملوث تھی، اور خوارج طارق کچی دہشت گردوں کے افغانستان سے پاکستان میں دراندازی پر بھی جو تھی وہ سہولت کاری فراہم کر رہا تھا، اور اب آپریشن کر کے طارق کچی کو بھی اور حکیم اللہ اور ٹائیگر دونوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ شکریہ آپ کا زمین زہرا۔ چمن میں باب دوستی پر آج بھی تجارت اور پیدل آمد و رفت معطل ہے۔ تجارتی سرگرمیاں معطل ہونے سے مال بردار گاڑیاں دونوں اطراف پھنسی ہوئی ہیں۔ تفصیل بتائیں گے جیو نیوز کے نمائندے نور زمان اچکزئی۔ جی، چمن کسٹم ہاؤس میں جو کہ باب دوستی کے قریب واقع ہے، اور اس وقت میں باب دوستی پر موجود ہوں۔ پاک افغان بارڈر پر جو کہ باب دوستی اس وقت ہر قسم کی تجارتی سرگرمیوں کے لیے بند ہے۔ یہاں پر بڑی تعداد میں ٹریڈرز اور تاجر کے علاوہ ڈرائیور ان کے ساتھ جو عملہ ہے وہ موجود ہے، لیکن یہاں پر ٹرک جو ہے وہ غیر محفوظ طریقے سے کھڑے۔ ایک تو کھلا میدان ہے، یہاں پر سہولیات نہیں ہے، ہوٹلنگ نہیں ہے، کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، اور اس کے علاوہ خدا نخواستہ جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو عموماً یہ علاقہ متاثر رہتا ہے۔ پچھلے دنوں بھی اس علاقے میں کئی گاڑیوں کو نقصان پہنچا ہے۔ یہاں پر ہمارے ساتھ ٹریڈر موجود ہے، ڈرائیور موجود ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں بالا حکام سے، دونوں اطراف سے، کہ ادھر ڈرائیور پھنسے ہوئے یا ادھر پاکستان ہے، ان کو محفوظ مقام تک منتقل کیا جائے۔ ملک بھر سے آئے ہوئے ڈرائیور ہے، نہ صرف اس طرف سے نہ بلکہ افغانستان کے حدود میں بھی بڑی تعداد میں ڈرائیور پھنسے ہوئے۔ رہائش کا کوئی بندوبست یہاں پر نہیں، چونکہ اب سردیاں شروع ہو چکی ہے۔ ایک طرف بارڈر بند ہے، آگے نہ چھوڑ رہے نہ پیچھے چھوڑ رہے، بلکہ رات کو کھلے میدانوں میں کنٹینر کے اوپر سوتے ہیں۔ اب ان کا یہ مطالبہ ہے کہ اگر وہ افغانستان جانے نہیں دیتے تو انہیں پش بیک کیا جائے تاکہ وہ محفوظ جگہوں پر اپنے ٹرک مال کو تحفظ دیا جا سکے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان 12 اکتوبر سے تمام سرحدوں پر 2 طرفہ تجارت معطل ہے۔ پاکستان سے چاول، سیمنٹ، ادویات، جبکہ افغانستان سے کوئلہ، تازہ سبزیاں، خشک پھل سمیت دیگر سامان پاکستان لایا جاتا ہے۔ سرحد کی بندش کے باعث ملک کے مختلف شہروں سے تورخم بارڈر کے ذریعے افغانستان جانے والی مال بردار گاڑیاں ضلع خیبر میں مختلف مقامات پر کھڑی ہیں۔ رپورٹ کریں کہ قاضی فضل اللہ۔ تورخم تجارتی گزرگاہ سے افغانستان کے ساتھ امپورٹ ایکسپورٹ سمیت ٹرانزٹ ٹریڈ کی جاتی ہے۔ پاکستان افغانستان کو چاول، سیمنٹ، ادویات، تازہ سبزیوں سمیت متعدد اشیاء برآمد کرتا ہے، جبکہ افغانستان سے کوئلہ، سویپ سٹون، تازہ پھل اور خشک پھل سمیت مختلف اشیاء پاکستان منگوائی جاتی ہے۔ تورخم بارڈر پہ تقریباً سالانہ امپورٹ $328 ملین کا ہوتا ہے، اور ایکسپورٹ جو ہے $766 ملین کا ہوتا ہے۔ ایف بی آر کی اعداد و شمار کے مطابق تورخم تجارتی گزرگاہ سے یومیہ اوسطاً 85 کروڑ روپے مالیت کی 2 طرفہ تجارت ہوتی ہے۔ تازہ پھل اور سبزیاں لے جانے والے ٹرانسپورٹر زیادہ پریشان ہیں۔ بارڈر بند ہونے سے تاجر کا بھی نقصان ہے، ٹرانسپورٹر کا بھی نقصان ہے، سب کا نقصان ہے۔ پاکستان اور افغانستان کو مذاکرات کرنا چاہیے اور اپنے مسائل مذاکرات سے حل کریں۔
पाक अफगान सरहद तोरखाम के मुकाम पर बंद होने से कई किलोमीटर तक गाड़ियों की तवील कतारें लगी हुई हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से बॉर्डर तक जाने की कोशिश करने वाले ड्राइवर जल्द से जल्द सरहद खुलने के मुंतज़िर हैं। काजी फजलुल्लाह, जियो न्यूज़, ज़िला खैबर। मुल्क में हफ्तावार महंगाई में 0.49% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बाद महंगाई की मजमूई सालाना शरह 4.57% हो गई। इदारा शुमारियात ने महंगाई से मुतालिक हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी है। वफाकी इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 24 अशिया ज़रूरिया महंगी, 8 सस्ती और 19 की कीमतें मुस्तहकम रहीं। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में टमाटर 33.2%, प्याज 8.7%, अंडे 2.18% और आटा 1.42% महंगे हुए, जबकि चीनी, घी, कुकिंग ऑयल, लहसुन और आलू समेत दीगर अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। तहम एक हफ्ते में चिकन 6.38% और केले 4.7% सस्ते हुए। पेट्रोल, डीजल, दालें और चावल की कीमतों में भी कमी हुई है। कमालिया में मेन शाहराह मिलफतियाना पुल 1.5 माह बाद भी बहाल ना होने पर किसान ने अपने खेत में कच्ची सड़क बनाने के ट्रैफिक के लिए खोल दी है। कमालिया में दरियाई रावी के सैलाब से कमालिया और साहिवाल को मिलाने वाली मरकजी सड़क मुतादिद मकामात से बह गई थी, जिससे मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना था। ऐसे में एक किसान ने अपनी मदद आप के तहत अपने खेत से रास्ता हमवार करके आर्जी कच्ची सड़क बना दी है, जिससे रोजाना बड़ी तादाद में गाड़ियां गुजर रही हैं। ये सड़क लोगों को तवील रास्ता तय करने से बचा रही है। शहरियों ने इस इकदाम को सराहा है और हुकूमत से मुतालबा किया है कि कमालिया साहिवाल रोड की फौरी मुरम्मत और बहाली यकीनी बनाई जाए ताकि सहूलियात बहाल हो सकें। फनकारों की माली मदद के लिए कायम लेजेंड ट्रस्ट के फंड में 6 करोड़ रुपए से जायद की खुर्द-बुर्द के मामले पर गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि गवर्नर हाउस को ट्रस्ट के माली मामलात के किसी चेक पर दस्तखत करने का इख्तियार नहीं है। ट्रस्ट का सेक्रेटरी हुकूमत सिंध का सेक्रेटरी बराए सकाफत होता है, जो ट्रस्ट के तमाम माली उमूर का बराह रास्त जिम्मेदार है। वो 13 अक्टूबर को इस मामले की इंक्वायरी का हुक्म दे चुके हैं। सिंध के फनकारों की माली मदद के लिए कायम लेजेंड ट्रस्ट के फंड में करोड़ों रुपए की खुर्द-बुर्द के मामले पर गवर्नर हाउस और महकमा सकाफत सिंध आमने सामने आ गए। जराये के मुताबिक लेजेंड ट्रस्ट के निजी बैंक में मौजूद अकाउंट से 6 करोड़ रुपए से जायद रकम जालसाजी से निकलवाने के इंकशाफ पर गवर्नर हाउस हरकत में आ गया और महकमा सकाफत सिंध को 13 अक्टूबर को लिखे गए खत के जरिए मामले की इंक्वायरी की हिदायत कर चुका है। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक महकमा सकाफत के एक मुबैना जाली खत के जरिए निजी बैंक से लेजेंड ट्रस्ट के अकाउंट की चेक बुक जारी करवाई गई, जिसके बाद मुख्तलिफ चेक्स के जरिए 6 करोड़ रुपए से जायद रकम निकलवाई गई। इस हवाले से गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है कि गवर्नर सिंध या गवर्नर हाउस को लेजेंड ट्रस्ट के किसी मामले या चेक पर दस्तखत करने का इख्तियार नहीं। लेजेंड ट्रस्ट का सेक्रेटरी हुकूमत सिंध का सेक्रेटरी बराए सकाफत होता है, जो बैंकिंग उमूर समेत ट्रस्ट के दीगर माली मामलात का बराह रास्त जिम्मेदार है। जालसाजी में मुलविस अनासिर के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरी जानिब वजीर सकाफत सिंध जुल्फिकार शाह का कहना है कि वजीर आला और चीफ सेक्रेटरी सिंध को लेजेंड ट्रस्ट के फंड में चोरी से आगाह कर दिया है और इस मामले की तहकीकात महकमा एंटी करप्शन से कराई जाएगी। कामरान रजी, जियो न्यूज़, कराची।